अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। ये लेक्चर ना पाकिस्तान मूवमेंट की फाउंडेशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त मुस्लिम्स को संभाला जब वो पॉलिटिकल, एजुकेशनल और सोशल तौर पर बहुत बुरी हालत में थे। औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगल एम्पायर जो है वो स्लोली डिक्लाइन करना शुरू हो गया था। मुस्लिम हुकूमत कमजोर होती ही जा रही थी और सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ गई थी। अगले लगभग 100 साल मुसलमानों के लिए डिक्लाइन और टर्मोइल का दौर था। जब ब्रिटिश ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो मुसलमानों की हालत और भी खराब हो गई। हिंदू और ब्रिटिश दोनों मिलकर मुसलमानों को सप्रेस करने लग गए थे। ठीक है, 1857 की जंग जो थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद हिंदू ने सारी जो बगावत का इल्जाम था वो मुसलमानों पर डाल दिया था। हालांकि हिंदू भी इस जंग में इक्वली इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा का सारा ब्लेम जो है वो मुस्लिम्स पे डाल दिया। इस वजह से ब्रिटिश ने मुसलमानों के खिलाफ सख्त पॉलिसीज बनाई और उनकी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन जो है और डिग्रेड हो गई। ठीक है, इसी डिफिकल्ट टाइम में सर सैयद अहमद खान जो है वो एक रहनुमा बनकर सामने आए और उन्होंने मुसलमानों को नए रास्ते दिखाए। ठीक है, सर सैयद अहमद खान का तारुफ देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश है वो 1817 में दिल्ली में एक रिस्पेक्टेबल और नोबल फैमिली में हुई। उनका फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड और इन्फ्लुएंशियल था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस ज्वाइन की और फिर स्लोली प्रोग्रेस करते हुए जज की पोजीशन तक वो पहुंच गए। 1857 की जंग के दौरान सर सैयद ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल्टी और ऑनेस्टी से काम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने मुसलमानों का भी डिफेंड किया और ब्रिटिश को असल हकीकत समझाने की कोशिश की। 1857 के बाद ब्रिटिश मुस्लिम्स को बागी और डिसलॉयल समझने लगे थे। सर सैयद ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी। एक थी एसे ऑन द कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। इस किताब में सर सैयद ने 1857 की जंग की जो असल रीजन थे वो एक्सप्लेन किए थे, और दूसरी उनकी इंपॉर्टेंट बुक थी लॉयल मोहम्मदान्स ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने ब्रिटिश को बताया कि तमाम मुसलमान जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे और बहुत से मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश के साथ लॉयल भी थे। ये बुक्स मुस्लिम्स को बचाने और ब्रिटिश के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो साबित हुई। सर सैयद अहमद खान ने एक्सप्लेन किया कि 1857 की जो जंग थी वो सिर्फ मुसलमानों की साजिश नहीं थी बल्कि ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से हुई थी। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी इस जंग के बताए थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों के रिलीजन और ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। ठीक है, दूसरा रीजन उन्होंने दिया कि ब्रिटिश लॉज इंडियन सोसाइटी और कल्चर को मैच नहीं कर रहे थे। लोगों को महसूस होता था कि उन पर जबरदस्ती फॉरेन सिस्टम इम्पोज किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड रीजन उन्होंने बताया कि ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन पीपल के दरमियान बहुत ज्यादा गैप है। गवर्नमेंट को लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स और कल्चर की समझ नहीं थी। ठीक है, और फोर्थ रीजन उन्होंने बताया था कि सोल्जर्स के साथ नाइंसाफी होती थी, कि इंडियन सोल्जर को ब्रिटिश सोल्जर्स से इंफीरियर ट्रीट किया जाता था। सैलरी उनकी कम होती थी, फैसिलिटीज उनको बहुत बुरी फैसिलिटीज थी, पुअर थी, सोशल स्टेटस बहुत लो था। इससे सोल्जर्स में जो है वो गुस्सा बढ़ रहा था। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ रीजन जो एक बड़ा रीजन था वो था कार्ट्रिज का मसला। ये ना अफवाह फैल गई थी कि नए जो कार्ट्रिजेस आए हैं उन पर गाय की और पिग की चर्बी लगी हुई है। हिंदुओं के लिए काव सैक्रेड है और मुसलमानों के लिए पिग हराम है। ठीक है, इस इंसिडेंट ने सोल्जर्स को बहुत प्रोवोक किया और म्यूटिनी का मेजर रीजन बना। ठीक है, एक और रीजन जो सर सैयद अहमद खान ने दिया वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, पब्लिक को डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं दिया जाता।
یہ بھی ایک بڑا ریزن تھا. اور ایک اور ریزن جو انہوں نے دیا وہ یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے رول کر رہی ہے اور لوگوں کی ویلفیئر میں انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ریزنز تھے جو سر سید نے ان کو بتایا کہ کس وجہ سے 1857 کی جنگ ہوئی تھی. سر سید نے یہ بھی کہا کہ جنگ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہوئی, ہندو بھی ایکولی رسپانسبل تھے. یہ پلانڈ ریولیوشن نہیں تھی. ان کے مطابق میرٹ کے انسیڈنٹ نے اسپونٹینیس ریوولٹ کو جنم دیا تھا. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی ایجوکیشنل بیکورڈنس کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھا. اس لیے انہوں نے 1857 میں علی گڑھ میں محمدان اینگلو اورینٹل کالج اسٹیبلش کیا. یہ کالج بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا. اس انسٹیٹیوشن میں مسلمانوں میں ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کیا اور مسلم پولیٹیکل اویئرنیس اویکننگ کا سینٹر جو ہے اس انسٹیٹیوٹ کو بنایا گیا. ٹھیک ہے, سر سید احمد خان کا سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایجوکیشن میں ہی تھا. ان کا ماننا تھا کہ اگر مسلمان ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے تو وہ ہمیشہ پیچھے رہیں گے. اسی لیے انہوں نے انگلش لینگویج سیکھنے پر زور دیا, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا, ویسٹرن ایجوکیشن کو سپورٹ کیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اسلامک ویلیوز کو مینٹین کرنے پر بھی ایمفسائز کیا. سر سید احمد خان جو ہے وہ ریلیجن کو نا ریشنل اپروچ سے سمجھتے تھے. ان کا ماننا تھا, ان کا بلیف تھا کہ قرآن اور سائنس میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. اللہ کی کتاب اور اللہ کی کریشن ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہو سکتے. وہ کہتے تھے کہ ٹروتھ کو ریزن اور نالج کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ماڈرن سائنٹیفک تھنکنگ کو ہمیشہ سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان اور کرسچنز کے درمیان اچھے ریلیشنز ہوں. ان کا مقصد برٹش رولرز اور مسلمز کے درمیان ریکنسیلیشن کریٹ کرنا تھا تاکہ مسلمانوں کو اپرچونٹیز مل سکیں. سر سید احمد خان نے مسلم سوسائٹی کو ریفارم کرنے کی بھی کوشش کی. انہوں نے سمپلسٹی, آنیسٹی, گڈ مینرز, پازیٹیو سوشل بیہیویئر کو پروموٹ کیا. سر سید نے ایک فیمس میگزین تحریب الاخلاق جو ہے وہ پبلش کیا. اس میں انہوں نے مسلمانوں کو انکریج کیا کہ یورپین سوسائٹی کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کرو لیکن اپنی اسلامک آئیڈینٹی مینٹین رکھو. یہ مسلم سوشل ریفارم موومنٹ کا امپورٹنٹ حصہ تھا. سر سید کے پولیٹیکل آئیڈیاز بہت امپورٹنٹ تھے. ان کے 3 میجر پولیٹیکل پوائنٹس تھے کہ مسلم ایکٹیو پالیٹکس سے دور رہیں, کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مسلمان بھی ابھی جو ہیں وہ ایجوکیشنلی ویک ہیں, اس لیے پہلے ایجوکیشن پر فوکس کریں. ٹھیک ہے, دوسرا ان کا میجر پوائنٹ تھا کہ برٹش کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز رکھو, یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کانفلکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, اور تھرڈ جو انہوں نے پوائنٹ دیا تھا وہ یہ تھا کہ کانگریس جوائن نہ کرو. سر سید جو ہے وہ کانگریس کے اگینسٹ تھے کیونکہ ان کا بلیف تھا کہ کانگریس جو ہے وہ ہندو میجورٹی کی پارٹی ہے اور وہ مسلم انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہو گیا. سر سید احمد خان نے مسلم میں سیلف کانفیڈنس, ایجوکیشنل اویئرنیس, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ پیدا کی. انہوں نے مسلمانوں کو ہوپلیسنس اور ڈارکنس سے نکالا اور انہیں آرگنائز کیا. آگے بڑھتے ہیں علی گڑھ موومنٹ کی طرف. سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل اور سوشل ایفرٹس جو تھی ان کو علی گڑھ موومنٹ کہا جاتا ہے. یہ موومنٹ مسلمز کی ایجوکیشنل, سوشل, پولیٹیکل, ریلیجیس ری اویکننگ کی موومنٹ تھی. علی گڑھ جو تھا وہ ایک ایسا سینٹر بن گیا تھا جہاں ڈفرینٹ ریجنز کے مسلم جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے. اردو اور انگلش کامن کمیونیکیشن لینگویج بنی, مسلم یونٹی ڈیولپ ہوئی. یہاں مسلمانوں نے اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی کو فیل کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, سر سید احمد خان نے محمدان ایجوکیشنل کانفرنس بھی اسٹیبلش کی. اس کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کے اسکولز کو اسٹیبلش کرنا تھا, مسلم اسکول اسٹیبلش کرنا تھا, ایجوکیشن پھیلانا تھی, اردو لینگویج کو پروموٹ کرنا تھا. کانفرنس کی اینوئل رپورٹس نے اردو لینگویج کو انریچ اور پیوریفائی کرنے میں بھی امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. سر سید احمد خان کی وفات تک علی گڑھ مسلم موومنٹ کا سینٹر بن چکا تھا, مسلم پولیٹیکل اویئرنیس کا ہب بن گیا تھا. یہاں سے مسلم نیشنلزم اور سیپریٹ آئیڈینٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا تھا. ٹھیک ہے,
اس کے بعد جو ہے علی برادرز اور خلافت موومنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جو فیمس مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تھے جو علی برادرز کے نام سے مشہور ہوئے، وہ بھی علی گڑھ سے ہی نکلے تھے. انہوں نے پھر بعد میں خلافت موومنٹ جو ہے وہ لیڈ کی اور مسلمانوں کو ماس پالیٹکس کی طرف جو ہے وہ لوگ پھر لے کر آئے. علی گڑھ موومنٹ نے مسلم آئیڈینٹی کو اسٹرانگ کیا تھا، مسلم یونٹی کو پروموٹ کیا، مسلمانوں میں پولیٹیکل کانشیسنس پیدا کی. اسی موومنٹ نے بعد میں پاکستان موومنٹ کی آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن تیار کی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد علی گڑھ موومنٹ سے ہی نکلی تھی یا علی گڑھ موومنٹ نے ہی رکھی تھی. ٹھیک ہے. سید احمد خان کا انتقال جو ہے وہ 1898 میں ہوا، لیکن ان کی جو ٹیچنگز ہیں اور موومنٹ تھی اس نے مسلم ہسٹری کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہی پوری کی پوری چینج کر دی تھی. ٹھیک ہے. کنکلوڈ کریں اس لیکچر کو تو دیکھیں سر سید احمد خان مسلم ہسٹری کی بہت عظیم پرسنالٹی ہیں. جب مسلمان ڈکلائن اور ہوپ لیسنس کا شکار ہو رہے تھے اس وقت سر سید نے انہیں ایجوکیشن، یونٹی اور ماڈرن تھنکنگ کا راستہ دکھایا. انہوں نے مسلمانوں کو برٹش کے نزدیک لوئل پروو کیا، ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کیا، علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹ کی، مسلم پولیٹیکل آئیڈینٹی کو اسٹرانگ کیا اور فیوچر میں پاکستان موومنٹ کے لیے اسٹرانگ فاؤنڈیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی. اسی لیے سر سید احمد خان کو مسلم رینائزنس کا ہیرو اور پاکستان موومنٹ کا فور رنر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر یہاں مکمل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ سر سید احمد خان کو آپ لوگوں نے اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور یہ جو علی گڑھ موومنٹ ہے یہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تمام امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ان کو میں نے بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اسی انداز میں کہ یہ آپ کو یاد رہے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں شارٹ کویشچن آنسرز بھی آ سکتے ہیں، لانگ بھی، اور ایم سی کیوز کے لیے تو ویسے ہی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ڈیٹس وغیرہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت دھیان سے اس لیکچر کو سننا ہے، سمجھنا ہے. کوئی آپ کے سوال ہوں یا اگر آپ لیکچر سے ریلیٹڈ میری ایفرٹس سے ریلیٹڈ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو ٹائملی رسپانس کرنے کی. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ تک ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اچھے لیکچرز کے لیے، تو ان تک یہ لیکچر پہنچ جائے تو ان کی بھی اچھی تیاری ہو سکے گی مڈ ٹرم کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.